بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو ناول ہے رقصم، جس کی رائٹر ہے ایمن رضا، قسط نمبر 5۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ہانپتے ہوئے اس نے پہلی فرصت میں پہلی بات صوفیہ آنٹی سے آ کر یہ کی، یس مائی سن، میں کچھ زیادہ ہی سمجھ رہی ہوں۔ تمہاری جیت ہم پر بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ کیسی لگی میری پرفارمنس؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اچھی لگی؟ بہت اچھی کہو، کہہ کر وہ گراؤنڈ میں واپس بھاگ گیا۔ اسے اپنے کلاس فیلو کے انکل کے بیڈ روم کا کام ملا تھا۔ انہیں ٹرینڈ سے ہٹ کر کچھ کراس کلچر چاہیے تھے، اس لیے اس کے کلاس فیلو نے اسے ریفر کیا تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ جو بھی کرتی ہے اس میں اس کے اپنے ملک کی تہذیب کی جھلک ضرور نظر آتی ہے۔ صرف بیڈ روم ہی تھا تو اسے زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے اسے اچھا معاوضہ دیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے اس کام میں اتنے زیادہ پیسے بھی مل سکتے ہیں، وہ بھی تعلیم کے دوران ہی۔ اس نے اپنے کلاس فیلوز کی نسبت زیادہ کام کر لیا تھا۔ اسے سکندر احمد کے ایک سائٹ آفس کا کام بھی ملا تھا، جسے 3 کے گروپ نے مکمل کیا تھا۔ اس کے پاس پیسوں کی کمی یہاں آنے کے بعد سے نہیں تھی، لیکن اب اس کے پاس اپنے پیسے تھے اور کافی سے زیادہ تھے۔ پاکستان وہ باقاعدگی سے پیسے بھیجتی رہتی تھی۔ ماموں مامی اسے منع کرتے رہتے تھے لیکن وہ باز نہیں آتی تھی۔ ماموں نے اسے باپ بن کر پالا تھا، اس کی کمائی پر ان کا پہلا حق تھا۔ وہ حفصہ کو بھی الگ سے پیسے بھیجتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جن محرومیوں سے ہمیشہ ان کے گھروں میں جگہ بنائے رکھی وہ ہمیشہ وہاں موجود رہیں۔ اجرم اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اسٹڈی ٹور پر تھا، اس لیے اس نے یونیورسٹی کے دن پھیکے پھیکے سے تھے۔ سینٹ وہ مال میں ضروری چیزیں لے رہی تھی جب اسے یہ نظر آیا۔ ہائے، سینٹ کی آواز میں نقاہت تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اسے وہ بہت لاغر اور بیمار نظر آ رہا تھا۔ بیمار ہوں؟ بیمار تھا؟ اب ٹھیک ہوں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا تھا؟ دیکھنے میں وہ اسے ابھی بھی بیمار ہی لگ رہا تھا۔ بیمار تھا اور بیمار ہی ہوا تھا۔ وہ ہنسنے لگا۔ میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ عام حالات میں وہ کبھی اسے نہ کہتی، لیکن اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا شاپنگ بیگ تھا۔ وہ شاید اپنے لیے کھانے پینے کی اشیاء لینے آیا تھا۔ ضرور۔ وہ فوراً بیٹھ گیا۔ تم جاب نہیں کرتے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے میں ایک بڑا ڈانسر ہوں اور مجھے جاب نہیں کرنی چاہیے۔ اجرم جیسا کوئی مل جائے تو میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر اس سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ اس کی صحت بری طرح سے خراب تھی۔ وہ بہت کمزور نظر آ رہا تھا۔ میرے ساتھ کام کرو گے؟ ہیلپر؟ جاب نہیں ہے، مجھے کبھی کبھی کچھ کام ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کا کام ہوتا ہے۔ تم میرے ساتھ مدد کروا دیا کرنا، زیادہ کام نہیں ہوتا۔ اس نے آفر کی۔ سینٹ اپنا سر کھجانے لگا۔ کبھی کبھی نا؟ اس نے پوچھا۔ مینال نے بھی مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اور صرف ایک ہفتے کا ہی کام ہوتا ہے نا؟ ایک ہفتے سے زیادہ کا ہوا تو تم نہ کرنا، چھوڑ دیا کرنا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا موڈ کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تمہارا ایڈوانس ہے، آج سے تم میری جاب پر ہو۔ اس نے پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھائے جو اس نے پکڑ لیے اور وہ بڑی دیر تک انہیں گھورتا رہا۔ مجھے تمہارا انداز اچھا لگا مدد کرنے کا، تم اچھی لڑکی ہو، کہہ کر وہ ہاتھ ہلاتا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اجرم نہیں تھا، وہ اس کی تصویریں سامنے پھیلائے دیکھ رہی تھی جو اس نے آڈین میں لی تھی۔ وہ اکثر انہیں نکال کر دیکھتی رہتی تھی۔ وہ خوش ہوتی تب بھی، اداس ہوتی تب بھی۔ سکون کی نہ سمجھ میں آنے والی کیفیت تھی جس کا اسے احساس ہوتا تھا اسے دیکھ کر۔ وہ کیسے اس کی اداسی کو کم کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، اسے مسکرانے کے لیے کہتا ہے۔ اس کا دل بھی اسی طرح اداس شاندار تھا۔ تصویریں دیکھتے دیکھتے انہیں وہیں کاؤچ پر چھوڑ کر وہ اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے کچن میں چلی گئی۔ واپس آئی تو تصویریں ڈورس کے ہاتھ میں تھیں۔ وہ ایک ایک تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے آتے ہی اس نے ایک ادا سے آنکھیں گھمائیں جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ مجھے دو یہ۔ تیزی سے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی سمت بڑھایا۔ لگتا ہے بہت خاص ہیں یہ۔ ڈورس نے ان تصویروں کو اس کے سامنے لہرایا۔ دو یہ مجھے۔ لے لو، یہ لو۔ ایک سیکنڈ میں اس نے تصویریں پھاڑ کر اس کے سامنے کیں۔ اس کے ہاتھ نہ بڑھانے پر ہوا میں اچھال دیں اور کیٹ واک کرتی چلی گئی۔ اس کی بے حد پیاری چیز کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ ڈورس سے اور توقع ہی کیا کی جا سکتی تھی، اس نے ہی کوتاہی کی تھی۔ ایک ایک کر کے اس نے سب ٹکڑے سمیٹ لیے۔ اسے حقیقتاً بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ ان تصویروں کا نیا پرنٹ نکلوا سکتی تھی، لیکن اس کی اداسی کم نہیں ہوئی۔ جو چیز اس کے لیے خاص تھی وہ سب کے لیے نہیں ہو سکتی تھی۔ کیسا رہا ٹوئٹر؟ اجرم کے آتے ہی اس کی اداسی ختم ہو گئی۔ تو نو تعلیمی بات؟ اس نے ہاتھ سے منع کیا۔
پھر مجھے کتنا یاد کیا۔ ہماری فون پر بات ہو تو جاتی تھی۔ فون ہوتا ہے، لائیو ہوتا ہے۔ بور ہوتی رہی ہو میرے بغیر؟ ہرگز نہیں۔ میں میوزیم گئی، ایتھینا ٹیمپل گئی۔ اور تم نے ٹیمپل دیکھ لیا اکیلے اکیلے؟ اسے ٹوک کر وہ قدرے بلند آواز میں بولا۔ اکیلے نہیں، فرینڈس کے ساتھ گئی تھی۔ ویسے تم نے نہیں دیکھا ابھی تک؟ وہ سمجھی شاید اس نے دیکھا ہی نہیں۔ میں اسے سال میں 50 بار دیکھتا ہوں۔ جب مجھے سٹریس ہوتا ہے میں وہاں جاتا ہوں۔ وہاں سٹریس دور کرنے نہیں، اور لینے کے لیے۔ وہ چڑھ گیا۔ تمہیں سال میں 50 بار سٹریس ہوتا ہے؟ تم گن کر سٹریس لیتے ہو؟ ہاں گن کر۔ تمہیں چاہیے کتنا چاہیے؟ 100، 200 یا 1000؟ تمہیں سٹریس کیوں ہوتا ہے؟ تمہارے پاس سٹریس ہونے کے لیے ایسا کیا ہے جو تم سٹریس لو؟ آخری بار مجھے تب ہوا تھا جب میں اسٹیج پرفارمنس کرتے کرتے اپنے سٹیپس بھول گیا تھا۔ میری کافی انسلٹ کی گئی اور ہوٹنگ بھی ہوئی۔ لیکن لوگ ہوٹنگ کرتے ہیں؟ افسوس، لوگوں نے نہیں، میرے اپنے گروپ کے لڑکوں نے کی۔ وہ مذاق کر رہے ہوں گے، خالص تذلیل کر رہے تھے وہ۔ اس نے لفظ خالص پر زور دیا۔ چلو تمہیں اپنے گروپ سے ملواؤں۔ اسے لے کر وہ ان کے پاس آ گیا۔ وہ لوگ پریکٹس کر رہے تھے۔ اسے تو عجیب ہی میوزک لگا ان کا۔ کیسا لگا؟ ایک لڑکے نے معلوم نہیں کیا گایا۔ ان سب نے تو اسے داد دی، لیکن اس کے سر پر سے گزر گیا۔ عجیب، اس نے صاف کہا۔ سمجھ تو خیر کیا پاتی، لیکن سننے میں بھی اچھا نہیں لگا۔ اجرم نے اس کی بات اس لڑکے کو بتا دی۔ یہ اٹیلین ہے جس نے ابھی گایا، اور یہ ہمارے گروپ کا سب سے بہترین سنگر ہے۔ یہ گانا جو اس نے ابھی گایا اٹیلین شاعری ہے جسے اس نے اپنے انداز میں گایا، لیکن میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تمہیں یہ کیسا لگا، اور وہ اس نظم کا مزید حشر نہ کرے۔ پھر دوسرے لڑکے نے گانا گایا، لیکن صرف گٹار کے ساتھ۔ اس کی آواز اور گانا پہلے والے سے اچھا تھا۔ 2 لڑکیاں اور تھیں، دونوں کی آواز بہت اچھی تھی۔ تم نہیں گاؤ گے؟ میں گاتا نہیں ہوں، میں ڈرامر ہوں، گا بھی سکتا ہوں لیکن لائیو نہیں۔ میں سمجھی تم بھی ان سب کی طرح گاتے ہو۔ اس نے مذاق اڑایا۔ تم لفظوں کی زبان سمجھتی ہو، ہے نا؟ مطلب؟ اسے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مطلب یہ کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے کیا گایا، اس لیے شاید تمہیں ان کے گانے پسند نہیں آئے۔ ایک نے اٹیلین، ایک نے جرمن، اور 2 لڑکوں نے یونانی زبان میں گانے گائے۔ تم نے ان کے بول سنے، سمجھ نہیں آئے تو کہہ دیا کہ اچھا نہیں لگا۔ میوزک کی اپنی زبان ہوتی ہے، وہ زبان سمجھ میں آنی چاہیے۔ شاید ایسا ہی ہے۔ تم کچھ گاؤ، وہ سب کے سب تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا گانا کیسا تھا۔ میں کبھی نہیں۔ اس کا سر دائیں بائیں ہلنے لگا۔ تم گا نہیں سکتی؟ تمہیں گانا نہیں آتا یا تمہیں یہاں نہیں گانا؟ میں کبھی نہیں۔ اس کا سر دائیں بائیں ہلنے لگا۔ تم گا نہیں سکتی، تمہیں گانا نہیں آتا یا تمہیں یہاں نہیں گانا؟ گانا بھی نہیں آتا اور یہاں بھی نہیں گانا۔ صاف انکار۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ کم آن، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہاں دوسرے لوگ بھی نہیں ہیں، صرف ہم 6 بندے ہیں، اور یہ تم پر ہوٹنگ بھی نہیں کریں گے۔ مینال گائے گی۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے سب کو متوجہ کیا۔ نہیں اجرم، پلیز، مجھے نہیں گانا۔ گا دو پلیز۔ اس کا انداز اور اس کی یونانی لب و لہجے والی اردو۔ باری باری اس نے سب کی طرف دیکھا۔ وہ سب اس کے گانے کا انتظار کر رہے تھے۔ شرماؤ مت، گاؤ۔ ایک لڑکی نے اسے ہمت دلائی۔ اس نے کچھ دیر تک کھڑے کچھ سوچا، اور اس نے پہلی لائن گا دی۔ کھڑی نیم کے نیچے ہوں تھا ہیکلی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر یہ سریلی تھی۔ یہ گانا اس نے 1000 بار سنا تھا۔ یہ گانا اس کے لیے ایسے ہی جانا پہچانا تھا جیسے اس کا اپنا نام۔ اسے خاموش کھڑے دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ اسے اتنا ہی گانا تھا بس۔ سب اصرار کرنے لگے۔ اب جب اس نے ایک لائن گا دی تھی تو وہ مکمل بھی گا سکتی تھی۔ جا تڑاؤ اسارو منا جھانی مانی دیکھ لے، جھرمر مر بلا برسے، پھموری لولا گائے، موریا پیا میٹھا بولے کوئل شور مچائے، او تھانا پوچھا جھیل بانوریا ہیکلی۔ کھڑی نیم کے نیچے گانا گاتے ہی وہ بے انتہا اداس ہو گئی۔ اس کی اداسی آواز میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے اسے ایسے ہی سنا تھا، ہمیشہ اداسی سے گاتے ہوئے، ایک ہی لے کے ساتھ، اور اس نے ویسے ہی گا دیا۔ یہ وہ گانا تھا جو اماں گایا کرتی تھی۔ وہ اکثر یہی گنگنایا کرتی تھیں، اگر ان کا موڈ اچھا ہوتا تب بھی، برا ہوتا تب بھی۔ وہ خوش ہوتی تب بھی، اداس ہوتی تب بھی۔ نہیں اچھا لگا نا تمہیں؟ میری آواز بھی اچھی نہیں ہے نا؟ سب کچھ نہ کچھ بول رہے تھے، ایک وہی خاموش تھی۔ گانا اور آواز دونوں اچھے تھے، لیکن اس کی دھن نے مجھے ڈسٹرب کر دیا۔ ڈسٹرب؟ اس کی شکل پر سوال ہی سوال نظر
آنے لگے۔ ہاں ڈسٹرب، تم اکثر اداس ہو جاتی ہو، میں جانتا ہوں۔ کیا تم اتنی ہی دکھی ہو یا جتنا یہ گانا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں کون دکھی نہیں، سانس کے ساتھ غم جڑے ہیں۔ تم ڈسٹرب ہو گئی ہو، ہے نا؟ میں اب کم ڈسٹرب رہنے لگی ہوں، بہتر ہو رہی ہوں۔ صوفی آنٹی، آپ کی ہمت ہے، آپ اتنے بڑے لان کی دیکھ بھال اکیلے کرتی ہیں۔ وہ ان کی مدد کروا رہی تھی۔ ویسے تو ڈورس اور سکندر احمد بھی ان کی مدد کروا دیا کرتے تھے، لیکن زیادہ کام انہیں اکیلے ہی کرنا پڑتا تھا۔ میرا ایک ہی تو شوق ہے منال، شوق تھکاتے نہیں۔ کام ختم کر کے دونوں کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئیں۔ سکندر احمد کاروباری کام سے ملک سے باہر تھے اور ڈورس رات کے ہی واپس آتی تھی۔ آج کل وہ اسٹوڈنٹس فیشن ویک کی تیاری کر رہی تھی، یا کپڑوں سے لدی پھندی گھر آتی تھی، یا 10-12 لڑکے لڑکیوں کے گروپ سے۔ مجھے گھر سے زیادہ لان کی فکر رہتی ہے۔ کتنی بار تمہارے پاپا سے دوسرے ملکوں کے پودے لانے کے لیے کہا، مگر کمال ہے، سکندر بھی ایک بار بھی کوئی پودا لا کر نہیں دیا، ہر بار بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک لان دے کر میری ہر بات بھول گئے ہیں کہ مجھے اور کیا کیا چاہیے۔ وہ بے نام شکوہ کر رہی تھی۔ آپ کو اور کیا چاہیے صوفی آنٹی؟ اسے حیرت تھی کہ انہیں اب بھی کچھ چاہیے تھا۔ ہمیں ہمیشہ صرف چیزیں ہی نہیں چاہیے ہوتی منال۔ شادی کے شروع دنوں میں میری شدید خواہش تھی کہ وہ مجھے پاکستان لے کر جائیں، لیکن وہ مجھے نہیں لے کر گئے اور میں آج تک نہیں گئی۔ اب جانا چاہتی تھی۔ ہاں میری خواہش تھی اور ہمیشہ رہی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بھی خاندان ہو، میرے سسرال والے ہوں، وہ یہاں رہیں یا ان کے پاس رہوں۔ دراصل میری شادی صرف ذمہ داری پر ہوئی تھی۔ میری فیملی نے سکندر سے میری شادی ضرور کر دی تھی، لیکن وہ خوش نہیں تھے۔ پاکستان سے یہاں روزگار کے لیے آئے لڑکے سے وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرے دادا اور میرے پاپا کا کاروبار بہت اچھا تھا، ایک عام سے لڑکے سے میری شادی انہیں منظور نہیں تھی۔ اپنے پاپا کی ہی فیکٹری میں مینیجر تھی اور تمہارے پاپا ورکر۔ آپ نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کی؟ اس کا خیال تھا کہ سکندر احمد کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر صوفی آنٹی کے خاندان والوں نے انہیں اپنے کاروبار کا لالچ دے کر ان سے شادی کروا دی ہوگی۔ مرضی کے خلاف نہیں، مگر مرضی سے بھی نہیں۔ میں اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد تھی اور وہ میرا فیصلہ تسلیم کرنے پر مجبور تھے، کیونکہ بہرحال وہ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے تھے۔ میرے پاپا اور بڑے بھائی ایک عرصے تک ناراض ہی رہے، لیکن تمہارے پاپا میں اتنی خوبیاں تو تھیں کہ وہ زیادہ عرصے تک ان سے خفا اور لا تعلق نہیں رہ سکے۔ یعنی پاپا نے کافی مشکلات جھیلیں۔ ہاں تمہارے پاپا بہت محنتی ہیں۔ ہم دونوں نے اپنے اس بزنس کو کامیاب کرنے کے لیے اتنا کام کیا کہ ہم ہفتوں مہینوں کی گنتی بھی بھول گئے۔ ہم نئے شادی شدہ جوڑے سے زیادہ صرف ورکر لگنے لگے تھے، رات دن صرف کام کام اور کام۔ مینان کے لیے یہ باتیں نئی بھی تھیں اور حیران کن بھی۔ اسے تو لگتا تھا کہ صوفیہ آنٹی سے شادی نے سکندر احمد کو مالا مال کر دیا، کیونکہ وہ ایک بڑے اور امیر خاندان سے تھی۔ سکندر احمد نے یہ شادی ایک پراسرار زندگی کے لیے کی اور ان کے خاندان کے ڈر سے کبھی پاکستان بھی نہیں گئے۔ تمہارے پاپا بہت اچھے ہیں منال۔ باتیں کرتے کرتے انہوں نے اس کے گال چھو کر نرمی اور محبت سے کہا۔ ان سے کوتاہی ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ اچھے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ تمہارے پاپا ہیں۔ اپنے بزنس میں وہ اتنے مصروف رہے کہ مجھے بھی بھول گئے۔ میں نے ہمیشہ ان سے وقت نہ دینے کا شکوہ کیا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ کسی سے بھی اس کی آن کے لیے ناپسندیدگی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ انہوں نے منال کو بھی اب سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن وہ وقت نہیں دیا تھا جو گزر چکا تھا۔ وہ جب انہیں دیکھتی تب اسے اماں کی آنکھیں یاد آتیں، جو کسی کا انتظار کرتے کرتے بند ہو چکی تھیں۔ انتظار جو کبھی قرار میں نہ بدلا ہو۔ کچھ باتیں اختیار سے باہر ہوتی ہیں۔ ان کے لیے ناپسندیدگی اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اسے لگتا تھا کہ ساری زندگی گزر جائے گی، یہ ناپسندیدگی ایسے ہی قائم رہے گی۔ اس کی زندگی میں سکندر احمد اور ان کی فیملی آ چکی تھی، لیکن ان سب کی محبت نہیں۔ صوفیہ آنٹی اس سے محبت کرتی تھیں، ان کی محبت محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اسے کیا کھانا ہے اور کیسا کھانا ہے۔ انہوں نے جس شخص سے محبت کی، اس سے منسلک ہر شخص اور چیز سے محبت کر کے اپنی محبت ثابت کر دی۔ ایسا بہت کم کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیا تھا۔ وہ سب سے اس کا تعارف میری بیٹی کہہ کر کرواتی تھی۔ اس کے لیے خوش اور اس کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ وہ بلا شبہ قابل عزت اور قابل محبت خاتون تھی۔ وہ ایسی نہیں بن پا رہی تھی۔ وہ ڈورس سے کسی بھی انسان سے زیادہ نفرت کرتی تھی، کیونکہ وہ پاپا کے قریب تھی۔ جو سکندر احمد کے دل کے قریب تھا، وہ اس کے دل سے اتنا ہی دور تھا۔
میری ٹیم کو سپورٹ کرو گی یعنی اسپانسر۔ وہ اپنی ٹیم کے لیے ہر چھوٹے بڑے، لمبے موٹے، اچھے بڑے سے بات کرنے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ ہر موسم میں ہر وقت اپنی ٹیم کے لیے فنڈ مانگتا رہتا تھا۔ کیسے؟ جانتی تو وہ بھی تھی کہ کیسے، مگر اس سے سننا چاہتی تھی۔ مورل سپورٹ سے، مگر پیسوں کے ساتھ۔ تمہیں کیا لگتا ہے احد کہ میں اور پاپا ہم کسی خزانے پر بیٹھے ہیں؟ لگنا و گنا کیا، مجھے تو یقین ہے تم اپنی پاکٹ منی کا کیا کرتے ہو؟ وہ ہوتی ہی کتنی ہے کہ کچھ کروں۔ ویسے ہم جو کچھ جیتتے ہیں چیریٹی کر دیتے ہیں۔ اس نے یہ اطلاع بھی دی، اختلافات اپنی جگہ، چیریٹی کے لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ چیریٹی تم کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کرتے ہو، فرینڈس کے پیٹ بھر کر؟ تو بھوکوں کو کھانا کھلانا کیا ہوتا ہے؟ کمینہ پن! اپنے منہ سے آگ اگلنا بند کرو اور کام کی بات کرو۔ میری ٹیم کی باقاعدہ اسپانسر بن جاؤ۔ ویسے بھی اگلے سال تک تم ٹائمز کی ٹاپ 3 بااثر لوگوں کی فہرست میں آ جاؤ گی، اس سے پہلے کہ کچھ نیک کام بھی کر دو۔ ٹھیک ہے، لیکن میں باقاعدہ نہیں، بے قاعدہ بنوں گی۔ پیسے ہوئے تو دے دوں گی، ورنہ اگر مگر ورنہ شرنا میں یہ سب نہیں جانتا۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ زیادہ مس کلوبترا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے طیش مت دلاؤ کہ میں اس گھر میں سے کسی ایک آدھ کا خون کر دوں۔ کر دو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ کاٹ لو اپنا گلا۔ رقص کی اتنی اقسام سے وہ واقف نہیں تھی جتنی اقسام کے رقص وہ دیکھ چکی تھی۔ قریباً ہر ملک اور خطے کے لڑکے لڑکیوں، ہر عمر کے لوگوں کے گروپ نے پرفارم کیا تھا، کر رہے تھے۔ یہ ایتھنز میں ہونے والا ایک بڑا اسٹریٹ فیسٹیول تھا جس میں شاید سارا یونان ہی امڈ آیا تھا۔ سیاح مقامی لوگوں سے زیادہ پرجوش تھے۔ وہ ہر ایونٹ، ہر پرفارمر اور ہر سٹال کے پاس کھڑے رہتے اور ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لیتے۔ دن روشن اور نکھرا تھا۔ رش اتنا تھا کہ اجرم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر رکھا تھا۔ اس نے 2-3 بار کوشش کی کہ ہاتھ چھڑوانے کی، مگر جیسے اسے ڈر تھا کہ وہ اتنے رش میں کھو جائے گی، اس نے پرواہ نہیں کی کہ اس نے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے جو اس انداز کی عادی نہیں تھی۔ مجھے وہ دیکھنا ہے۔ اس نے دور سے نظر آنے والے ایک گروپ کی طرف اشارہ کیا۔ چھوڑو، بیکار سالوک رقص ہے۔ پر مجھے دیکھنا ہے، اس نے ضد کی۔ اوکے، اسے لے کر وہ اس طرف آ گیا۔ رش میں جگہ بنا کر وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ دراز قد خوبصورت لڑکیاں مقامی روایتی لباس میں مقامی لک رقص کر رہی تھیں۔ لڈی کی طرز کا ہلکا پھلکا لک رقص تھا۔ چلو بھی 2 منٹ بعد ہی اجرم نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھنجھوڑا۔ مجھے دیکھنے دو پلیز۔ وہ ویسی ہی محویت سے کھڑی دیکھتی رہی۔ مجھے نہیں دیکھنا اتنا بور ڈانس، مجھے اپنے گروپ کی پرفارمنس بھی دیکھنی ہے۔ تم جاؤ، اس نے مذاقاً کہا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر سچ مچ چلا گیا۔ اس کی چال سے لگ رہا تھا وہ غصے میں ہے۔ گردن موڑ کر وہ اسے دیکھتی رہی اور وہ واقعے میں چلا گیا۔ ایک دم اس کی ساری دلچسپی رقص میں ختم ہو گئی۔ رش میں سے نکل کر وہ بھی اس کی طرف چلنے لگی جس طرف اس نے اسے جاتے دیکھا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ نہیں سکے گی۔ رش بہت تھا اور راستہ بنا کر چلنا الگ مسئلہ تھا۔ چلتے چلتے اسے بہت سے لوگوں کی پرفارمنس اچھی لگی۔ کوئی گا رہا تھا، کوئی صرف بجا رہا تھا، مگر وہ رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے یہ سب اجرم کے ساتھ ہی دیکھنا تھا، مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر ادھر ہر جگہ دیکھتے اسے وہ تو نہیں ملا، مگر ان کا گروپ نظر آ گیا۔ اسے یہی ہونا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں تھا۔ وہ وہیں جا کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اس دن کے مقابلے میں آج کے گانے اچھے لگ رہے تھے۔ شاید انہوں نے تیاری زیادہ کی تھی یا گانے ہی بدل لیے تھے۔ اٹالین لڑکے کی نظم جو اسے اس دن مضحکہ خیز لگ رہی تھی، اس پر سب سے پہلے تالیاں بجائی گئیں۔ اسے ایک بار پھر سب کے اصرار پر وہ گانی پڑی۔ دائرے کی صورت، لوگ آس پاس بڑی تعداد میں کھڑے تھے۔ دوسری بار اس کے گانے پر لوگوں نے اس کے ساتھ کورس میں آواز ملانی شروع کر دی۔ الفاظ تو خیر اسے اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، مگر اس نے بھی سب کے ساتھ کورس میں گانے کی کوشش کی۔ کہیں سے نکل کر اجرم بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں مل کر کورس میں آواز نکالنے لگے۔ اسکول میں جیسے دعائیہ نظم پڑھی جاتی تھی اور پھر سب ایک ساتھ پیچھے اسے دہراتے تھے، بالکل اسی طرح کا منظر یہاں تھا۔ لوگ ہنس کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ مسرت سے دائیں بائیں جھول رہے تھے۔ اچانک اجرم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے اچانک اس طرح سے اس کا ہاتھ پکڑ لینے میں حیرت ہوئی اور وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے آگے ساتھ دائیں بائیں لوگوں نے بھی ایسے ہی ہاتھ پکڑ لیے تھے ایک دوسرے کے۔ گٹار کی دھن پر اپنی نظم گاتا اٹالین بھی اپنے دونوں ہاتھ کو ایک دوسرے میں پیوست کیے لہک لہک کر ایک ہی لائن بار بار گا رہا تھا۔
وہ اپنے جڑے ہوئے ہاتھوں کا اشارہ کرتا انہیں فضا میں لہراتا اور ایک ہی بند جسے کورس میں دوسرے بھی گا رہے تھے بار بار گا رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے محسوس ہوا کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جسے لوگ پسند کر رہے ہیں۔ اجرم نے گاتے گاتے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے جانے نہ دو، وہ جو محبت ہے، بار بار ایک ہی لائن، سب جوش سے گا رہے تھے۔ دائرے کی صورت موجود وہاں سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ مینال کے لیے وہ دنیا نہیں رہی تھی، رقص کا میدان بن چکی تھی۔ اس کی کالی شفاف آنکھوں میں دنیا جہاں کے ستارے جگمگا اٹھے۔ تم پرفارم نہیں کرو گے؟ کافی وقت لگا مینال کو اپنے آپ میں آنے میں۔ میری پریکٹس نہیں ہے، مجھے وقت ہی نہیں ملا کرنے کا۔ آؤ ہم سینٹ کو ڈھونڈیں، آج تو اس کا دن ہے۔ سینٹ دو لڑکوں کے گروپ کے ساتھ تیز موسیقی پر اپنا خاص ٹیلنٹ عام کر رہا تھا۔ اس کے گروپ کی طرف بہت رش تھا۔ کیا تم بھی سینٹ کی طرح ڈانس کر سکتے ہو؟ اسے دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے صرف اپنے شوق کے لیے سیکھا ہے، وہ بھی صرف تھوڑا بہت۔ اسے تو جنون ہے، اور شوق اور جنون میں جتنا فرق ہوتا ہے اتنا ہی میرے اور اس کے ڈانس میں ہے۔ وہ ساتھ ساتھ مختلف چیزیں لے کر کھا رہے تھے، ادھر ادھر کے اسٹال دیکھتے پھر رہے تھے، پن سے لے کر جوتوں تک۔ وہاں بہت کچھ تھا، کچھ ایسی چیزیں بھی جو اس نے اب سے پہلے کہیں اور دیکھی ہی نہیں تھیں۔ ٹھہرو، اجرم ایک اسٹال کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک مالا نما ہار کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو، یہ صرف ایسے ہی فیسٹیول میں مل سکتی ہے، سفید رنگ کی بڑے بڑے موتیوں کی ایسی مالا جو قدیم یونانی زیورات کے ڈیزائن پر بنائی گئی تھی۔ یہ لو۔ اس نے پیسے دیے بغیر ہی جھٹ سے مالا اس کے گلے میں ڈال دی۔ اس کے گلے میں پڑی مالا کو دیکھنے لگا۔ کیسی ہے؟ اگر وہ اسے بتا سکتی تو ضرور بتاتی کہ وہ کس قدر اچھی ہے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔